बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के एक सीनियर और मोतबर सहाफ़ी यूसुफ जमील आलमी सतह पर जानी पहचानी शख्सियत हैं। कई दहाइयों से वो इस ख़ित्ते की सियासत पर, इसके मद्देनज़र पर, इसके हालात पर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, अपना तज्ज़िया देते चले आए हैं। और इस अपने सहाफ़ती काम के दौरान उन्हें एक बम धमाके का भी शिकार होना पड़ा, और जब 90 की दहाई के अवाइल में यूसुफ जमील बीबीसी के साथ काम कर रहे थे। यूसुफ जमील आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ काम करते हैं, और जहां उनकी एक अहम रिपोर्ट शाया हुई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 के 4 साल बाद अब वहाँ जो पॉलिटिक्स की डायमेंशंस हैं और डायनामिक्स हैं वो तेज़ी से तब्दील होती जा रही हैं। और पहले तो रियासत जम्मू व कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। जम्मू व कश्मीर को एक इलाका करार दिया गया और लद्दाख को दूसरा इलाका करार दिया गया, और दोनों को यूनियन टेरिटरीज़ यानी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके बनाया गया। लेकिन अब उनकी तशफ़ी शायद इससे नहीं हुई, और अब वो इससे बढ़कर जम्मू व कश्मीर का जो इलाका है उसको दो हिस्सों में बांटने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी जम्मू की एक अलग रियासत के लिए अब मुतालबा उन इलाकों में ज़ोर पकड़ने लगा है। एहतजाजी जलसे जुलूस के ज़रिए इस मुतालबे में ज़ोर पैदा किया जा रहा है, इसमें तासीर पैदा की जा रही है, और बरमला ये कहा जा रहा है कि जम्मू को एक अलग रियासत का दर्जा होना चाहिए, और इसको वादी कश्मीर के जो एक मुसलमान अक्सरियती इलाका है सदियों से उसके गलबे से निकलना चाहिए। तो ये बड़ी चशम कुशा रिपोर्ट है इस हवाले से कि क्या खेल चल रहा है कंट्रोल लाइन की दूसरी जानिब, और जो 5 अगस्त का फ़ैसला था किस तरह उस जो बीज है जो अब तनावर दरख्त बन चुका है उसकी जड़ें किस तरह फैल रही हैं, उसकी शाखें किस तरह दराज से दराज तर हो रही हैं, और नए बरगोबार आ रहे हैं उस पर, जिनमें एक ये भी है कि अब इन दो इलाकों को मज़ीद तकसीम करके 3 इलाकों में बनाने की एक सोच कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसको हवा दी जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू की जो आबादी है वो तकरीबन 70 लाख है, और जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो तकरीबन 50% ये बनता है। और सूबा जम्मू के 10 अजला हैं, जिनमें जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी हिंदू अक्सरियती इलाके हैं, जबकि 5 जो अजला हैं राजौरी, डोडा, भद्रवा, कश्तवाड़ और रामबन, उनमें मुसलमानों की अक्सरियत है। और इस इलाके का जो सबसे बड़ा नस्ली ग्रोह है वो डोगरा है, जो इस जम्मू की मजमूई आबादी का 47% है। यानी बहुत बड़ी तादाद में डोगरा जो कबीला है या जो नस्ली ग्रोह है वो वहाँ आबाद है, और ये वही नस्ली ग्रोह है जिसने जदीद रियासत जम्मू व कश्मीर की तश्कील दी थी। यानी महाराजा गुलाब सिंह की जो रियासत थी जिसमें उसने कश्मीर को ख़रीदा था 75 लाख नानक शाही के इवज़ अंग्रेज़ से, और ये जदीद रियासत कायम की थी जो 1947 तक अपनी असल शक्ल में बहाल रही, और 1947 में इसके कई टुकड़े हुए। लेकिन इसके बावजूद नज़री तौर पर और नज़रियाती तौर पर इस रियासत का वजूद बरकरार रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों में, उनकी दस्तावेज़ात में, कागज़ात में, भारत के तस्लीम व रज़ा में और पाकिस्तान की तस्लीम व रज़ा में और चीन के कबूल व ईजाब में ये सारा इलाका मुतनाज़ा रहा और आर्जी रहा, इसका जो भी स्टेटस था, जो भी इंतज़ाम था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने यकतरफ़ा तौर पर इस सारे मसले की बसात लपेट दी और ये ऐलान कर दिया कि ये मसला अब हल हो गया है, और जम्मू व कश्मीर का जो उसके ज़ेर कब्ज़ा इलाका था वो उसका हिस्सा बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, उसकी अलग शनाख्त गई, उसका कानून गया, उसकी का झंडा गया, उसकी असम्बली गई, और जितनी भी उसकी अलग अलामतें थी माजी की
وہ سب ختم ہو گئیں، اور اب انہوں نے اس کی انڈینائزیشن اور ہندوائزیشن کا ایک عمل جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ تو ایسے میں جناب یوسف جمیل کی جو یہ رپورٹ ہے بہت چونکا دینے والی ہے، کہ جو اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ جموں میں ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کشمیر ویلی سے علیحدگی کے جذبات کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بی جے پی کے ساتھ اتحادی ہیں، یا نظریاتی طور پر یا سیاسی طور پر اس کے اتحادی ہیں، جن میں ڈوگرا سوا بھیمان سنگٹھن پارٹی یعنی DSSP کے نام سے ایک جماعت مشہور ہے، جو ایک کمپین چلا رہی ہے کہ جموں کو اس سے الگ کیا جائے، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ سابق وزیر چودھری لال سنگھ ہیں، اور جنہوں نے یوسف جمیل صاحب کو یہ بتایا کہ جو مودی نے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنا ہے جموں و کشمیر کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ہوڈ جب بھی بحال ہو تو اس کے ساتھ جموں کی ایک الگ ریاست جو ہے وہ منظر پر ابھرے اور سامنے نظر آئے۔ انہوں نے اس کے حق میں جو دلائل دیے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس سے وادی کشمیر کی جو اجارہ داری ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور جو علیحدگی پسندانہ بقول ان کے رجحانات ہیں، یعنی جسے ہم آزادی کا مطالبہ اور آزادی کی تحریک کہتے ہیں، وہ بھی کمزور ہو جائے گا، کیونکہ یہ پھر ایک چھوٹی سی پٹی کا مطالبہ ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی بنیادی طور پر انہوں نے یہی وہ کیس اپنا پلیڈ کر رہے ہیں کہ اس سے جو کشمیریوں کا مطالبہ آزادی ہے وہ کمزور پڑے گا، اور بھارت پر جو اس مطالبے کے نتیجے میں جو دباؤ کسی حد تک بین الاقوامی طور پہ اور اندرونی طور پہ ہے، وہ دباؤ بھی کم ہو جائے گا۔ سو اب یہ ایک گیم ہے جو وہاں چل رہی ہے، اور لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی کہ اگر جموں کی بھی ایک الگ ریاست بنتی ہے تو یہ سفر وہیں ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ وادی کے حصے بکھرے کرنا ہے، کیونکہ وادی میں ایک مطالبہ اور ایک تحریک پنڈتوں کی طرف سے چلائی جاتی رہی ہے، جس کا عنوان پنن کشمیر ہے، یعنی اپنا کشمیر، کہ وہ ایک الگ ہوم لینڈ کا مطالبہ 1990 سے ہی کرتے چلے آئے ہیں، کہ جب وہ ان کا انخلا ہوا تھا وادی کشمیر سے، اور بیرونی دنیا میں بھی وہ اپنے اس مطالبے کی حمایت میں وہ ایک منظم اور مضبوط تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وادی کے بھی دو حصے ہو جائیں، مسلم کشمیر اور ہندو کشمیر کی بنیاد پر، تو پھر یہ بالکل ایک تنگ سی ایک پٹی رہ جائے گی، جس میں مسلمانوں کی اکثریت رہے گی، اور نہ یہ ایک ملک کے طور پر ابھر سکے گی، اور نہ اس کا کوئی اور انتظام ممکن ہوگا۔ تو یہ اس کی پیچھے ساری اسکیم کار فرما ہے کہ جو مسئلہ کشمیر کی ایک تاریخی اور دیرینہ حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ تو اس رپورٹ کا خلاصہ تھا کچھ اضافے کے ساتھ، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ دور رس ہو سکتے ہیں اگر بھارت اس ڈگر پر چلتا رہا، اور جس کے آثار اور امکانات موجود ہیں کہ بھارت چلتا رہے گا، کیونکہ اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے اثرات وہ چاہیں گے کہ آزاد کشمیر پر بھی مرتب ہوں، کیونکہ آزاد کشمیر کی بھی جو ٹوپوگرافی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ صرف مظفر آباد کا جو علاقہ ہے وہ کشمیر ویلی کا حصہ ہے، باقی جو زیادہ تر علاقہ ہے یعنی میرپور، کوٹلی اور راولا کوٹ، پونچھ وغیرہ، یہ سارا جو علاقہ ہے یہ جموں اس علاقے کا حصہ ہے جو جموں تھا قدیم، یعنی اگر پونچھ کے علاقے بھی ہیں تو وہ بھی اس وقت صوبہ جموں کا حصہ ہیں۔ تو یہ علاقے آزاد کشمیر چونکہ الائنمنٹ ہے اس کی نظریاتی طور پر کشمیر ویلی کے آزادی کی تحریک کے ساتھ، اور بین الاقوامی طور پر بھی وہ خاصا کام کر رہے ہیں، تو جو ڈائسپورا ہے کشمیریوں کا وہ بیرونی سطح پر بیرونی دنیا میں بھرپور کام کر رہا ہے اس حوالے سے۔ تو اس پوٹینشل سے کاٹنے کے لیے اور اس پوٹینشل سے محروم کرنے کے لیے کشمیر کی تحریک کو یہ ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کے مطابق جموں کو ایک الگ ریاست بنانا ہے، اور ظاہر ہے اس سے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے آزاد کشمیر میں بھی تشکیل پائے گا، کیونکہ آزاد کشمیر کے زیادہ تر وہ علاقے جن کے لوگ برطانیہ میں آباد ہیں، امریکہ میں آباد ہیں، اور جو مسئلہ کشمیر کے لیے سفارتی سطح پر ہر موقع پر سرگرم رہتے ہیں، ان کی حمایت سے اسے محروم کیا جانا مقصود ہے، کہ ظاہر ہے کہ جب انہیں ایک الگ شناخت دکھائی جائے گی، انہیں بتایا جائے گا کہ وہ کشمیر میں چلنے والی تحریک کا حصہ نہیں ہیں، وہ کشمیر میں
ابھلنے والے اور امڑنے والے جذبات کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی ایک الگ ریاست ہے، ایک الگ علاقہ ہے، ایک الگ خطہ ہے، ایک کلچر الگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو آزاد کشمیر میں پیدا کرنے اور آزاد کشمیر سے باہر تقویت دینے کی ایک منظم کوشش ہوگی، کہ جس سے وادی کشمیر میں چلنے والی تحریک کو سفارتی سطح پر، اخلاقی سطح پر ایک طاقت، ایک تگ و تاز ملتی رہتی ہے، اور جس سے ایک اسے توانائی محسوس ہوتی ہے۔ 90 کی دہائی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آزاد کشمیر کے یہی وہ علاقے تھے کہ جن سے مسلح تحریک کو بھی ایک کمک ملتی رہی۔ یہاں سے نوجوان کنٹرول لائن عبور کر کے پنچ سے، میرپور سے، کوٹلی سے زیادہ تر نوجوان جاتے رہے، اور وہاں وہ اس تحریک میں اپنا خون شامل کرتے رہی، جن کی قبروں کے کتبے ان کے علاقوں کتبوں پر ان کے علاقوں کی ان کی شناخت اور ان کا نام آج بھی تحریر ہے۔ تو یہ ایک پوٹینشل تھا کشمیر میں چلنے والی تحریک کا، کہ جس کو اس انداز سے کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔